ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میسج کا عنوان ہے دوستی۔ حضرت ابو سعید سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کو کسی سے دوستی منظور ہو تو اول اس کو اپنے سے ناراض کر دو، پھر خفیہ طور پر ایک آدمی متعین کر کے اس سے تمہارے راز دریافت کرواؤ۔ اگر وہ تمہارے حق میں اچھے خیالات کا اظہار کرے اور وہ تمہارے راز افشا یعنی ظاہر نہ کرے تو اس سے دوستی کرو۔ دوستی با ناتوانا مائے روشن دلی است، موم چون بارشتہ ساز و شمع محفل می شود۔ یعنی اپنے سے کم حیثیت لوگوں سے دوستی کرنا روشن دلی کا سبب ہوتا ہے۔ موم جب تاگے سے تعلق پیدا کرتا ہے، شمع محفل بن جاتا ہے۔ حضرت ابو جعفر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ صوفیوں کا ایک گروہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ دو فرشتے آسمان پر سے اترے، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ یعنی ہاتھ دھلانے کا لوٹا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دھویا اور ان صوفیوں نے بھی اپنے اپنے ہاتھ دھو لیے۔ وہ فرشتے میرے سامنے تشت آفتابہ لائے۔ کسی نے کہا اس کے ہاتھ پر پانی مت ڈالو، یہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا ریب، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا تھا کہ جو شخص جس جماعت کو دوست رکھتا ہے وہ اسی جماعت سے ہے، اور میں یہ جماعت صوفیہ کو دوست رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ دھلا دو، یہ بھی ہماری جماعت سے ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح یاد رکھو اے میرے عزیزو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں سے یعنی اللہ والوں سے، ولیوں سے محبت رکھنا بھی بڑی نیکی اور سعادت مندی ہے۔ قسمت والوں کا کام ہے کہ تم بھی اسی جماعت میں شامل رہو گے یعنی اللہ والوں کے ساتھ۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں 20 درہم جو اپنے کسی دوست کے واسطے صرف کر دو تو مجھے اس سے زیادہ پسند یہ ہے کہ 100 درہم کسی سائل کو دوں۔ یعنی 100 درہم کسی سائل کو دینے سے بہتر 20 درہم اپنے کسی دوست کے لیے خرچ کر دو، یہ بہتر ہے۔ حدیث شریف ہے، رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ تھوڑی دیر صحبت رکھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ تو نے حق صحبت بجا لایا یا وقت ضائع کر دیا۔ عقل مند و نیک خصلت کی صحبت اختیار کرو، احمق کی صحبت سے بے لطفی ہو جاتی ہے۔ یعنی عقل مندوں سے دوستی رہو اور بے وقوفوں سے دور ہی رہو۔ اس واسطے کہ جب احمق تیرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ حماقت سے ایسا کام کر بیٹھے جو تیری برائی کا سبب بن بیٹھے۔ احمق وہ ہے جو کاموں کی حقیقت نہ پہچانے، اگر اسے سمجھائیں تو نہ سمجھے اور اپنی بات پر اڑا رہے۔ بد خصلت سے سلامتی کی امید کبھی نہیں رکھنا چاہیے۔ جب اس کی خوئے بد یعنی بری خصلت جنبش کرے گی تو تیرا حق بالائے طاق رکھ دے گا اور اپنے حرکات سے تجھے سخت متاثر کر دے گا۔ حدیث شریف ہے، رسول مقبول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو مسلمان باہم للہ دوستی کرتے ہیں تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو بہت عزیز رکھتا ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن ارشاد باری ہوگا وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے میرے واسطے باہم دوستی کی تھی، تاکہ آج کے دن جب کسی مخلوق کو پناہ لینے کے لیے سایہ نہیں مگر میں ان کو اپنے سایہ میں رکھوں گا جو میرے لیے باہمی دوستی رکھے تھے۔ یعنی دوستی اللہ رسول کی خاطر رکھو، نہ کہ دنیا پرستی کے لیے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے دوستی کرنے والے جب ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو ان سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم درختوں سے پتے جو دوستی طرفین میں بلا غرض صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو اس کا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ حدیث شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی مسلمان کے کلام کو کبھی مت جھٹلاؤ اور نہ اس کے ساتھ مذاق کرو اور نہ اس کے ساتھ وعدہ خلافی کرو۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کے کسی قصور کی وجہ سے اسے ترک تعلق مت کرو، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آج کوئی کوتاہی اس سے ہو گئی تو کل نہ کرے گا۔ حضرت ابو درداء رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا آپ کا مسلمان بھائی گناہ کرتا ہے، آپ اس کی مخالفت کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کے گناہ سے تو بیزار ہوں مگر اس سے نہیں، وہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ حضرت ابو سلیمان دورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مریض سے فرمایا جب تو
اپنے دوست کی بدسلوکی دیکھے تو اس پر غصہ نہ کر، شاید غصہ کرنے سے اس سے ایسی بات سنے جو اس بدسلوکی سے بھی بدتر ہو۔ حدیث شریف ہے، رسول اللہ مقبول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے غیاب میں یعنی اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے بھی یہ بات حاصل ہو، اور فرمایا دوستوں کی دعا جو کسی دوست کے غیاب میں ہوتی ہے حق سبحانہ وتعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے۔ جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، وہ دوست سب دوستوں سے بدتر ہے جس سے معذرت اور تکلف کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں مخلص دوست احباب کامیاب ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ اس زمانے میں مخلص دوست اور احباب بہت کم ہو گئے ہیں، تو آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس کے جواب میں کہا، اگر تو ایسا دوست چاہتا ہے جو تیری خدمت گزاری اور غمخواری کرے تو ایسے دوست البتہ کامیاب ہیں، اور اگر ایسا دوست چاہتا ہے کہ تو اس کی خدمت گزاری اور غمخواری کرے گا تو ایسے احباب تو بہت سارے مل جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ بھی ہو سکے نیکی کر، اگر وہ اس قابل نہیں تو اس لائق ہے، اور فرمایا ایمان کے بعد خلائق سے یعنی مخلوق سے دوستی کرنا اور ان سے پارسا و فاسق و فاجر نیک و بد کے ساتھ احسان کرنا اصل عقل مندی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ خوش اخلاق و نیک سلوک کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، اور فرمایا جو نیک کام مغفرت کا سبب ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی خوش اسلوبی اور شیریں بیانی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص سے دوستی کرنا چاہو تو اس کے اعمال و افعال کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھ لو، اگر اس کے اعمال و افعال حکم خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں تو اس سے دوستی رکھو، ورنہ نہیں۔ حضرت محمد وارث رحمۃ اللہ علیہ اپنے احباب کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گیا، اور وہاں جو کچھ موجود تھا کھا لیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ایک گروہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھی ایسا کیا تھا، تم لوگوں نے پچھلے بزرگوں کے اخلاق مجھے یاد دلا دیے کہ انہوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچی دوستی کی علامت یہ ہے کہ دوست کی عزت مفلسی کی حالت میں بھی توانگر سے بڑھ کر کریں۔ حضرت حامد نظاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دشمنوں پر بھی احسان کرتے تھے، اور آج دوستی کا دعویٰ تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن دوستوں سے ہی نیک سلوک نہیں کرتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ اگر ان کے غیر حاضری میں کوئی دوست ان کے گھر جاتا اور وہاں میوے کی ٹوکری بھری دیکھتا، وہ خود اس کو کھاتا اور دوسروں کو بھی بلا اجازت کھلا دیتا، اور بعد میں صاحب خانہ جب اس کے دوست کو اس کی خبر ہوتی تو وہ بہت خوش ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچی دوستی کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی خفا ہو جائے تو ایک دوسرے کو راضی کر لینے کی فی الفور کوشش کر لو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی دوست ایسا نہیں رہا کہ وہ آخرت کے کام میں کچھ مدد کر سکے گا، جو ہے وہ سب دنیاوی اغراض و مقاصد کے خاطر دوستی کے طالب ہیں اور قلب کو خراب کرنے والے ہیں، اس لیے دوستی دیکھ بھال کر کرو اور ایسے شخص سے ہمیشہ دوری اختیار کرو جو دنیا پرست ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دل کی راحت میں خلل انداز نہ ہونا چاہیے، اس لیے ہر روز گھڑی بھر کیوں نہ ہو ایسے دوست کی صحبت میں جس سے تمام گفتگو یہ دینی کی جا سکتی ہو بیٹھنا چاہیے، تاکہ دل کو راحت نصیب ہو اور خوشی و مسرت میں اضافہ ہو۔ اہل غفلت کے پاس بیٹھنا اگرچہ کہ ایک ساعت کیوں نہ ہو نہایت مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ وہ صفائی قلب جو تمام دن میں حاصل ہوتی ہے سیاہی سے بدل جاتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو دارالمجانین میں رکھا گیا تھا، یہ دیوانے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے پاس گئے، حضرت نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے دوست و احباب ہیں۔ حضرت شبلی نے انہیں پتھر مارنا شروع کیا، وہ لوگ بھاگے تو آپ نے فرمایا تم جھوٹے ہو، اگر میرے دوست احباب ہوتے تو میری بدسلوکی پر صبر کرتے، بھاگ نہیں جاتے۔ اس سے پہلے کہ میرے والدہ کے بارے میں حضرت خواجہ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حب درویشاں کلید جنت است، حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ نے فرمایا، اکیلا رہنا بہتر ہے، اس سے بہتر ہم خیال کی صحبت ہے۔
میرے مرحوم والدہ فرماتے تھے بیٹا 100 دوست رکھو مگر ایک دشمن مت رکھو. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مرزا چشتی صابری نظامی بیدر شریف.